لیکن ایسا لوگ بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع آئے جہاں اس پوری صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکتا تھا. ایک موقع وہ تھا جو آپ کے پاس تھا جہاں اسمبلی میں استعفے دیے گئے تھے اور آپ نے بڑے عرصے تک اسے ڈیلے کیا. لیکن اینڈ پہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی واپس آنا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے استعفے قبول کر لیے. کیا وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں ڈی ایسکلیٹ کی جا سکتی تھی صورتحال؟ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ میں نے تو حتی المقدور کوشش کی. میری تو خواہش بھی یہ تھی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ چلیں اگر انہوں نے جذبات میں آ کر کو بات کی، انہوں نے مستعفی ہو گئے، تو میں نے تو ہر ممکن کوشش کی، ہر ہیلہ اور طریقہ اپنایا، ان کو خطوط لکھے، ان کا انتظار کیا، کئی ماہ تک ان کا انتظار کیا، لیکن ان کی طرف سے تو کوئی جواب بھی نہیں آیا. بلکہ بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے خط لکھا تمام ممبران کو کہ آئیں مجھ سے ملیں، تو ان کی لیڈرشپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی ممبر جو ہے وہ اسپیکر سے ملنے نہیں جائے گا. اور اس کے بعد وہ خود عدالتوں میں چلے گئے اور عدالت میں جا کر انہوں نے یہ کیس مجھ پر کیا کہ یہ جو ہے یہ پارٹیسن ہو رہا ہے اسپیکر اور ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا. پھر انہوں نے میرے پاس وفود بھیجے، لوگ بھیجے، ایک بڑا سینئر ڈیلیگیشن آیا، اسی کمرے میں وہ تشریف فرما تھے. میرے پریڈیسیسر جناب اسد کیسر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں آنے کے اور نہ ہم نے آنا ہے، اور اس لیے آپ ہمارے استعفے منظور کر لیں، خام خواہ کیوں آپ لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے پھر بھی ان سے کہا کہ میں ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں. لیکن جس وقت وہ مجھ سے مل کر گئے تو انہوں نے پھر پریس کانفرنسز کی، پھر سوشل میڈیا پر آ گئے، پھر اس کے بعد ایسے معاملات شروع ہو گئے کہ میری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ اب کسی طور پر بھی اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے. تو میں نے اس پر ایک فیصلہ لے لیا، فائل ورک میں نے مکمل کر دیا. جب میں نے مکمل کر دیا تو شاید ان کو پھر اس وقت کسی نے بتایا کہ آپ کے استعفے منظور ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو انہوں نے پھر، میرے خیال میں ہو سکتا ہے ایسی یہ بات نہ ہو، تو انہوں نے جس وقت اندیا دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں، اس وقت تو بہت دیر ہو چکی تھی. اور پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ بڑی دیر کی میرے وہاں آتے آتے. لیکن امپریشن راجہ صاحب ایسا ہی گیا کہ جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں، آپ نے وہاں سائن کر. لیکن مجھے یہ بتایا نہیں کہ اتنے مہینے اسمبلی سے غیر حاضر رہنا، اس کی کسی کارروائی میں حصہ نہ لینا، کوئی اپنی چھٹی کی درخواست بھی نہ بھیجنا، کوئی ریزن بھی نہ بتانا، کیا کسی ممبر پارلیمنٹ کے لیے یہ طریقہ جو ہے، یہ تو اس کو بذات خود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کافی ہے، اس کی ممبرشپ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن میں نے تو بہت صبر کیا. بات تو آپ کی بالکل درست ہے راجہ صاحب، لیکن کیا یہی رول اسحاق ڈار صاحب نے اتنے عرصے تک سینٹ کا اوتھ نہیں لیا، ان پہ بھی جی اوتھ نہ لینے کا ہے ایک مسئلہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے اسی خطے کے ایک بڑے مشہور و معروف شخصیت ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی صوبائی اسمبلی کا اوتھ نہیں لیا تھا کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں تھا. لیکن جب یہ قانون بن گیا کہ آپ کو اتنے عرصے میں لینا ہوگا تو انہوں نے جا کے لے لیا. وہاں تو گنجائش ہے اوتھ نہ لینے میں، لیکن یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوں، آپ ایک حلقے کی نمائندگی کر رہے ہوں اور آپ پارلیمان میں نہ آئیں اور اس کی کسی کارروائی میں آپ حصہ نہ لیں، اپنے حلقے کی جو حق نمائندگی ہے وہ ادا نہ کریں اور آپ کسی اور قسم کی سیاست میں پڑ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا